बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि क्या बलूचिस्तान की दिन ब दिन संगीन से संगीन तर होती हुई सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत संजीदा भी है या नहीं है, और जवाब बज़ाहिर यही है कि वो इंतहाई गैर संजीदा है और बलूचिस्तान में मामलात तशवीश की हदों से निकल गए हैं और हुकूमत के लिए शायद ये मफाद में है कि बलूचिस्तान में हालात इसी तरह रहें। दूसरा मौजू, पंजाब में खुदकुशियों का सुनामी क्यों आ गया है, और तीसरा इशू, नस्ला टावर पर वफाकी आईनी अदालत का फैसला आपने सुन लिया तो अब ये सवाल पैदा होता है कि उस अदालती गुंडे जस्टिस गुलजार को फांसी कौन देगा जिसने 45 घरों का माशी कत्ल किया, उन्हें फुटपाथ पर बिठा दिया और वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। और उस जमाने में खबर आई थी कि एक बुजुर्ग खातून हार्ट अटैक से वफात भी पा गई थी। चौथा मौजू, आज़ाद कश्मीर, जहां गद्दार एक्शन कमेटी अपनी मौत आप मर रही है और अब बचाव के लिए तिनकों का सहारा ढूंढ रही है। सर फहरिस्त बलूचिस्तान, जहां हालिया 3 दिनों में इतने संगीन वाकयात पेश आए हैं कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर ज़ियारत में जिस तरह 2.5 दर्जन के करीब पुलिस वाले शहीद किए गए, उसमें सूबाई हुकूमत का मुजरमाना किरदार अभी तक नोटिस में नहीं लाया गया। वफाकी हुकूमत ने उस पर आंखें बंद कर रखी हैं। ये बहादुर सिपाही जो आखिर दम तक कम असलहा और कारतूस न होने के बावजूद दहशतगर्दों के साथ बड़ी पामर्दी और बहादुरी से लड़ते रहे, और फिर जिस तरह मगलूब होकर वो शहीद कर दिए गए, जिस तरह उनको अगवा करके ले जाया गया, फिर वहां से लाशें उनकी फेंक दी गई और हुकूमत लाशें लेने भी नहीं गई। लाशें लेने के लिए भी लवाहकीन ने अपने वसाइल इस्तेमाल किए, पैसे खर्च किए और मजदूरों को हायर किया जो लाशें उठाकर लाए, और यही वजह है कि अब उनके लवाहकीन बदस्तूर धरना दिए बैठे हैं और उठ नहीं रहे, क्योंकि इनके साथ होने वाले सलूक से न सिर्फ ये लोग हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं बल्कि अवाम भी हुकूमत के मजीद खिलाफ हो गए हैं। और आपको इल्म है कि जब इन पर हमला हुआ और इन्होंने 5-6 घंटे तक मुकाबला किया और ये सरफराज बुगटी की हुकूमत से मिन्नतें और तरले करते रहे कि कुछ कमक भिजवा दो, कुछ हथियार भिजवा दो, कुछ कारतूस भिजवा दो, लेकिन हुक्मरान खुदा जाने कौन से शरबत पीने में मसरूफ थे कि हटाओ, कौन फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है, इस तरह की बातें करते रहे और उनकी मदद नहीं की गई, यहाँ तक कि उनके हथियार, उनका गोला बारूद, गोलियां ख़त्म हो गई और फिर दहशतगर्दों ने उन पर काबू पा लिया। कुछ को मौके पर शहीद कर दिया, कुछ को अगवा करके ले गए और पहाड़ों पर जाकर मार डाला, और फिर उनकी लाशें उठाने के लिए भी हुकूमत हरकत में नहीं आई। अब ये सरफराज बुगटी कह रहा है कि हुकूमत से कोई गलती हुई है। अगर कोई गलती हुई है तो हम उस पर माजरत चाहते हैं। अंदाज़ा कीजिए बेहिसी, पत्थर दिली, संग दिली और सफाकियत और गैर संजीदगी का ये आलम है कि कहते हैं कि अगर कोई गलती हुई तो माजरत चाहते हैं। 30 के करीब जवान शहीद करवा दिए और अब कहते हैं कि अगर कोई गलती हुई तो माफ। बलूचिस्तान में फिर चागी का वाक़या सबके सामने पेश आया और हुकूमत ने इस पर कोई खबर जारी नहीं की, मामले को छुपाए रखा, और फिर जब खबर ज़राए से जारी की तो ये की कि नई खबर में मुबालगा किया गया। अभी मुबालगा किया क्या, इसमें क्या मुबालगा है? दहशतगर्दों ने चागी पर कब्जा किए रखा, कई इमारतें नजर आतिश कर दी और खूब वहाँ दंगा फसाद किया, जिसके बाद फिर वो चले गए। ठीक है, हम ये समझते हैं कि हर जगह पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस दस्तयाब नहीं हो सकती, लेकिन मामले को छुपाने की कोशिशों से पता चलता है कि इन्हें हुकूमत मामलात की संगीनी का एहसास नहीं है। ये लोग बेहिस हो चुके हैं। फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शफीक मेंगल के घर दहशतगर्दों ने हमला किया, खुदकुश धमाका किया और उसके बाद दो बदू लड़ाई हुई जिसमें 5 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन शफीक मेंगल के 17 साथी इसमें शहीद हुए। शफीक मेंगल पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, लेकिन पाकिस्तान के कट्टर हामियों में उनका मुकाम बहुत नुमाया है और सब लोग बलूचिस्तान में जानते हैं कि वो कितने बड़े और सख्त गीर किस्म के मुहब्बे वतन हैं, लेकिन उनके घर भी हमला हुआ। ये खुशदार में वाक़या हुआ, यानी 3-4 दिन में इतने ज़्यादा वाक़या। और फिर वहाँ एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, फील्ड मार्शल पहुँचे
اور گورنر بھی آیا، وزیر اعلیٰ بھی آیا، اور اس میں وزیر اعظم صاحب بھی گئے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 16 سنگھار کر کے، سوٹ بوٹ ٹائی پن ہر چیز کا، بوٹ لباس، اور چہرے پر خدا جانے وہ کیا لگاتے ہیں کہ چہرے پر ان کے جو نور ہے وہ دور سے نظر آتا ہے، اور جو اگر پھر بھی کوئی شک رہ جائے کہ نور نظر نہیں آیا تو اخبارات میں اپنے رپورٹروں سے خبریں چھپواتے ہیں کہ وزیر اعظم کی خوش لباسی عالمی حلقوں میں موضوع بحث بن گئی۔ ظاہر موضوع بحث تو بنے گی کہ ایک ملک جو ہر روز دوسری دنیا سے قرضے مانگتا ہے اور 2 برسوں میں اس نے کو 20,000 ارب روپے قرضہ مزید چڑھا لیا ہے، اس کا وزیر اعظم ایسے لباس پہنتا ہے جو دنیا میں کسی اور حکمران کو نصیب میں نہیں ہے، یا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا قیمتی لباس وہ پہن سکتے ہیں۔ تو یہ کوئٹہ گئے وزیر اعظم صاحب اس سنگین تباہی کے بعد، اس قومی المیے کے بعد، تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ واقعی قابل توجہ تھا، اور بدقسمتی سے اس اجلاس میں سفارتی حلقے موجود نہیں تھے، غیر ملکی سفیر موجود نہیں تھے۔ اگر وہ سفیر موجود ہوتے تو دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے کہ کیا پرسنالٹی ہے، کیا لباس ہے، چہرے پر کیا چمک ہے، کیا نور ہے، آنکھوں میں پتہ نہیں کون سا انہوں نے وہ لگایا ہوتا کہ آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، بال سجے ہوئے ہوتے ہیں، اور بوٹ پر گرد کا ایک ذرہ نظر نہیں آتا، ٹائی کا سلیقہ، ٹائی کی پن لگانے کا سلیقہ، یہ سب کمال کی چیزیں، یعنی 16 سنگھار کر کے وہ بلوچستان پہنچے اور اجلاس میں صدارت کی، اور پھر اعلان کیا کہ دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ماشاءاللہ یہ وزیر اعظم صاحب کی حالت ہے۔ اور بلوچستان کا مسئلہ جب بھی اس کا ذکر آئے گا تو ظاہر ہے وہ سارے لوگ یاد آئیں گے جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا۔ پرویز مشرف نے یہ مسئلہ پیدا کیا۔ آج یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت ہے۔ بھئی سارا کریڈٹ بھارت کو مت دو، کچھ حصہ، زیادہ حصہ بلکہ پرویز مشرف کا ہے اس کریڈٹ میں۔ بلوچستان کا مسئلہ اس نے پیدا کیا۔ پختون صوبہ، اس وقت صوبہ سرحد تھا، صوبہ سرحد میں دہشت گردی کا بانی پرویز مشرف تھا۔ جب جسٹس وقار سیٹھ نے پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تھی تو اس وقت قومی مفاد کا تقاضا تھا کہ مشرف کو لایا جاتا دبئی سے اور اسے بلوچستان کی کسی جیل میں یا کسی چوک میں پھانسی دی جاتی، تو بلوچستان کا مسئلہ شاید اتنا سنگین نہ ہوتا کہ اب یہ لوگ ایک سے ایک لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا، خدا نہ کرے، لیکن صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے۔ پرویز مشرف کے بعد جو آئے انہوں نے بھی بلوچستان کا مسئلہ خراب کیا۔ اب یہ پہلی قیادت ہے جو بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عسکری قیادت کی بات کر رہا ہوں، حکومت کی نہیں۔ تو لیکن ماضی کے جو کچھ کارنامے ہیں اب ان کا بھگتان اس نسل کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور ماضی میں کیا ہوتا رہا، سب سے زیادہ بلوچ عوام کو جو دور کیا پاکستان سے وہ لاپتہ کرنے کی پالیسی نے کیا، لوگوں کو لاپتہ کیے گا۔ یہاں تک خبریں آئیں کہ اگر کوئی بلوچ بچہ میٹرک میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا اور اس یعنی اول نمبر پر آ جاتا یا دوسرے نمبر پر آ جاتا تو اسے بھی لاپتہ کر کے مار دیا جاتا۔ تو یہ تو ہوتا رہا ہے اس ملک میں۔ بلوچ عوام پھر دور ہوتے گئے۔ پھر اس دور میں بھی غلطیاں ہوئیں۔ مثال کے طور پر وہ جو خاتون ہے ماہ نور بلوچ کے ماہ رنگ بلوچ، مجھے اس کا نام اس وقت صحیح یاد نہیں آ رہا ہے، میرا خیال ہے ماہ رنگ بلوچ اس کا نام ہے۔ وہ پاکستان کی دشمن نہیں تھی لیکن اسے پاکستان کا دشمن بنا دیا گیا۔ وہ لاپتہ افراد کے لیے جدوجہد کر رہی تھی اور خواتین کے جلسے کرتی تھی، تو اس کے ساتھ پھر جو سلوک کیا گیا اور جس طرح اسے بھارت کا ایجنٹ بنایا گیا، اس کے بعد وہ واقعتاً بھارت کی ایجنٹ بن گئی۔ یعنی بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے اسے زیادہ بگاڑا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اختر مینگل، اس کے بہت برے نظریات ہوں گے، وہ خود بھی بہت برا ہوگا، لیکن وہ پاکستان کا دشمن نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اسے بھی اب پاکستان کے دشمنوں کی صف میں دھکے مار مار کر شامل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں مسئلہ حل کرنے کے قابل نہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ بلوچستان کا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں جب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ہو اور صوبائی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہو، جو زیارت کے قتل عام کے بعد اگلے دن گاڑی لے کر زیارت پہنچا اور اس گاڑی کے سفر کی ویڈیو اور تصویریں یہ سوشل میڈیا پر
अपलोड करता रहा, शेयर करता रहा कि देखो मैं कितना बहादुर आदमी हूं कि मैं अपनी गाड़ी लेकर जियारत जा रहा हूं। जब वो बुला रहे थे मरने वाले, शहीद होने वाले, तो उस वक्त तो आपको शरबतों से ही फुर्सत नहीं थी, अब आप गाड़ी लेकर वहां निकल आए। तो जब मोहसिन नकवी और सरफराज बुट्टी जैसों को मसले का हल दिया जाएगा, और मोहसिन नकवी साहब तो वही है ना जिन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान का सारा मसला एक SHO की मार है। पंजाब में खुदकुशियों के मसले पर आने से पहले मैं आपको एक खबर सुनाना चाहता हूं कि कोट राधाकृष्ण में कोई 10-12 साल पहले एक गरीब ईसाई औरत और ईसाई मर्द मियाँ बीबी, उनको एक हजूम ने किसी बदमाश शैतान मौलवी के कहने पर पकड़ा और उनको मार मार कर उनकी हड्डियां तोड़ दी, और जब वो अदम हुए हो गए तो उनको फिर आग में डालकर जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने इस पर बिल्कुल ठीक कार्रवाई की और तकरीबन 110 के करीब या 8 के करीब मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा सबूतों गवाहों हर चीज के साथ पेश किया। लेकिन जनाब उनमें से 102 तो वैसे ही बरी हो गए, और जो 5 मेजर मुलजिम थे जिन्होंने उसको आग में जलाया, उनमें से 3 को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, दो को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और जो 3 बाकी बचे थे उनको कल सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, एक 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच ने। तो पाकिस्तान में इंसाफ की ये सूरत हाल है। और ये हमारी अदलिया क्या करती है, मैंने एक व्लॉग में बताया था कि एक 5 साला बच्ची के साथ किसी ने जबरदस्ती की और फिर उसे गला दबाकर कत्ल कर दिया, और जब मामला अदालत तक पहुंचा तो बड़े आराम से उसको बरी कर दिया गया कि सबूत नाकाफी है, शहादतें नाकाफी है। यानी अगर वो मुजरिम जज के सामने के मेज पर उस बच्ची को लिटाकर कत्ल करता दरिंदगी के बाद, तो फिर शायद जज साहब ये कह देते कि हाँ भाई शवाहद मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है वो फिर भी बरी कर देते। ये पाकिस्तान की अदालतों में हो रहा है। तो ये खबर एक दिबाचा, और उस दूसरी खबर का जो वो भी कल ही आई कि आईनी अदालत ने वो सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर वाले फैसले को वापस ले लिया है, यानी कलम करार नहीं दिया, वापस ले लिया और कहा है कि इस फैसले की बुनियादें ही नाजायज थी। यानी सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी अदालत को, किसी इमारत को तजावजात करार देकर गिरा सके। तो उस वक्त का जो चीफ जस्टिस था गुलजारी लाल गंदा, बड़ा बदनाम जमाना गुंडा कराची का, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। उससे लोगों ने कहा कि भाई ये आप जुल्म ना करें, ये तहकीकात ही करवा लें। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं था, लेकिन उसने कहा नहीं ये फैसला तो करना पड़ेगा, वरना मैं गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी फेर दूंगा। मेरे सामने ये नस्ला टावर गिरा, और नस्ला टावर गिरा दिया गया। 45-50 के करीब घराने उजड़ गए, बर्बाद हो गए, उनकी नस्लें खराब हो गई, वो फुटपाथ पर आ गए, वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। तो अब इतने बरसों के बाद आईनी अदालत ने फैसला तो दुरुस्त दिया, लेकिन क्या आईनी अदालत का ये काम नहीं था कि वो गुलजारी लाल गंदे को पकड़ कर लाती एक कुटहरे में और उसे सजा देती? इसे तो फांसी होनी चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या निजाम पाकिस्तान का इस काबिल है कि इस तरह के गंदे गुंडों को सरेआम फांसी दे सके। ज़ाहिर है कि नहीं है, फांसी नहीं होगी, बस एक गलत फैसला। तो ये चलता रहेगा पाकिस्तान में। निज़ाम अदल भी पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया का बदतरीन निज़ाम अदल है जो पाकिस्तान में, जहां 5 साल की बच्चियों को रेप करके कत्ल करने वाले मुजरिम को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। खुदकुशी का आप पिछले 3 महीने के अखबारात निकाल लें, 6 महीने की निकाल लें, साल की निकाल लें, जंग निकाल लें, नवाए वक्त निकाल लें, एक्सप्रेस निकाल लें, आपको खुदकुशियों की खबर एक ही जगह पर मिलेगी कि फलां और फलां शहर में 3 अफराद की खुदकुशियाँ, 4 अफराद की खुदकुशियाँ, 2 अफराद की खुदकुशियाँ, और ये सारे शहर जहाँ से ये खबरें आती हैं पंजाब में वाक़। दूसरे सूबों में खुदकुशियाँ न होने के बराबर है। और तकरीबन सारी की सारी, ये मैं चैलेंज करता हूँ, आप अखबार निकाल लीजिए, जंग की रिवायत की फाइल निकाल लें, आर्काइव में चले जाएं, एक दिन। ज़ाहिर इतना वक्त आपके पास नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एकेडमी, कोई रिसर्च काउंसिल, कोई NGO ये मेहनत करे, कंप्यूटर पर आर्काइव में जाना कोई मुश्किल काम नहीं होता।
ٹائم لگتا ہے، صبر لگتا ہے. آپ آرکائیو میں چلے جائیں، 6 مہینے تک چلے جائیں پیچھے، 1 سال تک چلے جائیں، 3 مہینے تک پیچھے چلے جائیں، جو آپ کے لیے سہولت ہو. تمام کی تمام خودکشیاں پنجاب میں ملیں گی. اور اب جو تازہ خودکشیاں ہوئی ہیں ان میں ایک لودھراں کے 18-20 سال کے لڑکے اقرار نے خودکشی کی ہے. وہ محنت مزدوری کرتا تھا اور اس کی ماں، بیوہ ماں، کپڑے سی کر گزارا کرتی تھی، اور پھر بھی ان 2 افراد کو اتنا پیسہ نہیں ملتا تھا کہ وہ پیٹ بھر کر روٹی کھا سکیں. کیونکہ یہاں شہباز شریف صاحب ہیں، یہاں مریم نواز صاحبہ ہیں، دونوں کا یہ اتفاق ہے کہ غریب کو پاکستان میں جینے کا حق نہیں ہے. سلائی مشین کی بجلی 200 یونٹ سے 1 یونٹ زیادہ ہو گئی اور اس کو 10,000 روپے کا بل آ گیا، جو ان دونوں کے لیے ادا کرنا ایسا ہی مشکل تھا جیسے کسی کے لیے تھوڑے بہت مڈل کلاس کے آدمی کے لیے، لوور مڈل کلاس کے آدمی کے لیے 2 لاکھ روپے کا بل آ جائے تو اس کے لیے بھرنا اتنا بڑا بل مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو 10,000 کا بل آ گیا. تو ماں نے پھر اپنا موبائل فون بیچ کر بجلی کا بل چکایا، اور صورتحال گھر کی ایسی گھمبیر تھی کہ اس لڑکے نے پھر خودکشی کر لی. یعنی ماں کو بھی مار گیا، خود بھی مر گیا، ماں کو بھی مار گیا. وہ ماں ہے اور اکیلی دنیا میں، اس کی سلائی مشین ہے، اور شہباز شریف کا بجلی کا نرخ ہے 200 یونٹ سے 1 یونٹ بھی اگر آپ نے زیادہ استعمال کیا تو 6 مہینے تک 10,000 روپے کا ڈنڈ بھرنا پڑے گا. یعنی 1 یونٹ کی قیمت شہباز شریف نے 60,000 روپے لگائی ہے. یہ سفاکیت تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ملتی جو شہباز شریف صاحب دکھا رہے ہیں. 16 سے گھار کر کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. دوسرا حاصل پور میں ہوا، وہاں بھی یہی معاملہ تھا. بجلی کا بل آ گیا اور ان کے گھر میں پیسے نہیں تھے میاں بیوی کے کہ وہ بجلی کا بل چکا سکتے. ان کے پاس مزدوری نہیں تھی، گھر میں روٹی نہیں تھی، چھوٹے بچے تھے. انہوں نے دودھ مانگا. ظاہر شہباز شریف کے آنے سے پہلے ان کو دودھ ملتا ہوگا، مریم نواز صاحبہ کے حالیہ اقدامات سے پہلے ان کو دودھ ملتا ہوگا. اب ان کے گھر کچھ بچا نہیں کہ دودھ خرید سکیں. جب بچوں نے دودھ مانگا تو شوہر نے، یعنی ان کے باپ نے، دونوں بچوں کو قتل کر دیا. پھر دونوں میاں بیوی نے مل کر خودکشی کر لی. اکٹھے 4 لوگوں نے خودکشی کی. اور یہ سب سے زیادہ کام پنجاب میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت جب سے آئی ہے وہ لوگوں سے روزگار چھین رہی ہے، لوگوں کے مکانات گرا رہی ہے. جسٹس گلزاری لال گندا اس کا جو فیصلہ تھا اس کو سامنے رکھیں، اور پھر آپ پنجاب میں دیکھیں کہ پنجاب میں کس بے رحمی، کس بے دردی اور کس تھوک کے حساب سے لوگوں کی دکانیں گرائی گئیں، مارکیٹیں گرائی گئی. لوہاری میں ایک آدمی کی دکان جب اس کے سامنے گرائی گئی تو اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ چل بسا. ان کے ٹھیلے، ان کی ریڑیاں گرائی گئی، ضبط کر لی جاتی ہیں. مزدور کی ریڑیاں، ٹھیلے اور ٹوکریاں حکومت، مریم صاحبہ کی حکومت ضبط کر لیتی ہے. اس کی وجہ سے اور پھر دوسرے اقدامات کی وجہ سے پنجاب میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یعنی تعلیم اور صحت کی سہولتیں چھیننے والی یہ حکومت لوگوں کی زندگیاں چھین رہی ہے. اور اوپر سے بے رحمی کی انتہا دیکھیے کہ 15 لاکھ میں گھر بنا لو، اپنا گھر اپنی چھت. اس قسم کے ڈرامہ پروگرام کیے جاتے جن کی اصلیت سے مسلم لیگ نون کے اپنے حامی بھی واقف ہیں کہ یہ ایک مذاق کے علاوہ، مذاق سے زیادہ کوئی ان کی وقت نہیں ہے. اصل وقت وہی ہے جس کے تحت پنجاب حکومت صوبے میں بے روزگاری بڑھا رہی ہے، لوگوں کو چھتوں سے محروم کر رہی ہے، اور پھر کسی گلی میں ٹائلیں لگا کر ان کو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہے کہ دیکھو ہم نے مظفر گڑھ کو لندن بنا دیا، ڈیرہ غازی خان کو پیرس بنا دیا، اور حاصل پور کو ہم نے بنا دیا کیا، جنیوا، سوئٹزرلینڈ کا کیپٹل. دیکھو ہم نے یہ کیا کر دیا. پنجاب میں اس وقت مہنگائی اور بے بسی کی جو حالت ہے وہ اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کسی دور میں نہیں دیکھی. کھر کا دور حکومت غلام مصطفیٰ کھر کا کہا جاتا ہے کہ بڑا ظالمانہ تھا، لیکن اس دور کے مقابلے میں غلام مصطفیٰ کھر فرشتہ لگتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ عثمان بزدار نالائق آدمی تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ اس حکومت کے مقابلے میں وہ سپر جینیس لگتا ہے جو کچھ اس وقت پنجاب میں حکومت کر رہی ہے. ناظرین، آزاد کشمیر کی جو دہشت گرد تنظیم ہے جس نے کتنے ہی پولیس والے ان کا
پیٹ پھاڑ کر ان کی آنتیں نکال کر ان کے دل زندہ حالت میں ان کے دل چیر کر کتنے ہی پولیس والوں کو شہید کیا اور بھارت سے مدد طلب کی اوپن سر عام بے شرمی اور بے حیائی سے. اب وہ اپنے آخری دموں پر ہیں. اس کا ایک غدار جو سربراہ تو نہیں ہے، 4 سربراہوں میں سے ایک ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، بھارتی، اس کا نام ہے بھارتی لگتا ہے اس کے آخر میں. اس نے مولانا فضل الرحمان کے نام ایک خط لکھا ہے اور اس میں الفاظ استعمال کیے ہیں، درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس قضیے کو باوقار طریقے سے خط حل کروانے میں مدد کریں. اور مولانا نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مولانا نے کہا تھا کہ میں اپنا کردار ادا کروں گا، آپ اپنا دھرنا ختم کر دیں. انہوں نے دھرنا ختم نہیں کیا اس امید پر کہ لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن اب دھرنا جو ہے وہ تحلیل ہو رہا ہے، بہت کم لوگ باقی رہ گئے ہیں. اور اب یہ مولانا فضل الرحمان سے عمر نذیر بھارتی، اس کا نام ہے عمر نذیر بھارتی، یاد آ گیا. تو عمر نذیر بھارتی نے خط لکھا تو مولانا نے یہ ان کی بات نہیں مانی. تو اس درد مندانہ اپیل اور باوقار حل کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے کچھ ایسا کریں کہ ہمیں یہاں سے اٹھنے میں مدد کریں کہ ہم باعزت طریقے سے اٹھ سکیں اور ہماری گرفتاری بھی نہ ہو. لیکن زیادہ تبصرہ میں نہیں کرتا، خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ برا ہونے والا ہے، کیونکہ انہوں نے کھلم کھلا بھارت کی ایجنٹی کی. تو ناظرین، ایران کا ذکر بڑا ضروری ہے کیونکہ ڈیولپمنٹس وہاں بھی ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کو جو ایران نے درخواست کی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن ایران کو ہم نے بتا دیا ہے کہ جنگ بندی ختم ہو چکی. اور یہ جو مذاکرات کی اپیل کی ہے یہ ایران کی حکومت نے پاکستان اور قطر کے توسط سے کی ہے، اور پاکستان کو بیچ میں لا کر انہوں نے ٹرمپ سے یہ درخواست کی ہے. یعنی وہ ڈر گئے ہیں، ڈر نہیں گئے. اصل بات یہ ہے کہ جو پزشکیان اور راکسی کی حکومت ہے وہ اس صورتحال سے پریشان ہے جو پاسداران نے پیدا کر دی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ٹوٹیں، تو ان کی کوشش ہے، لیکن دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. اور اس دوران سعودی عرب کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی کہ سعودی عرب کے ٹینکر پر ایران نے بلا جواز حملہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی. تو دنیا بھر نے اس واقعے کی مذمت کی. پاکستان جس نے سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے اس کی مذمت نہیں کی، جس پر سعودی عرب میں تحفظات پائے جاتے ہیں. ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.